بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره قتل الحسين بكربلاء ذبح الحسين بكربلاء شام غریبان کچھ کہنے کی ضرورت نہیں فقط تصور کرے جواب رام کربلا کے شام غریبہ کو تصور بھی کریں گے تو شاید ہم اور آپ رات بھر بھی نہ سو پائے کیا کیا مظالم آج کی رات میں ڈھائی گئی لہذا علماء فرماتے ہیں کربلا کی اصل مصیبت آج سے شروع ہو گئی اس لیے کہ آج تک امام حسین موجود تھے حضرت ابو الفضل عباس موجود تھے علی اکبر موجود تھے اور محمد موجود تھے اصحاب انصار موجود تھے لیکن اصل مصیبت آج سے شروع ہو گئی اب نہ زینب کا سہارا عباس موجود ہے نہ لیلا کی امید علی اکبر موجود ہے نہ رباب کی آغوش میں علی اکبر نہ ام فروا کا قاسم عزاداران مظلوم عصر عاشور جب تمام اصحاب انصار شہادت پر فائز ہو گئے آخر میں مولا حسین جبرن میں آئے ہیں مولا نے کئی لوگوں کو وصل جہنم کی لیکن ایک دفعہ عمر سعد نے کہا یہ حیدر کرار کا شعر ہے اسے ہم تنہا لڑائی نہیں کر سکتے بلکہ چاروں طرف سے حملہ کرو ارے کوئی جب سارے فوج چاروں طرف سے امام حسین کو اکیلا بیچ میں رکھ کر جب حملہ کیا تو کسی نے کہا کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا جس طرح درندے ایک جانور پر ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے ہی یہ سارے یزیدی امام حسین پر ٹوٹ چکے تھے کوئی تیر مار رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا کوئی خنجر چلا رہا تھا جس کے جو ہاتھ میں آتا تھا وہی امام کو مارتا تھا 950 زخم کھا کر جب امام زین سے زمین پہ آئے تو مولا امام زمان فرماتے ہیں میرے جد کا جنازہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں اور تلواروں میں معلق تھا اما زاداران مظلوم یزیدیوں سے تو باوفا مولا کا ذوالجلالہ نکلا جب مولا حسین زن سے زمین پہ آئے مولا کا ذوالجلالہ چاروں طرف سے مولا کو گھیرے ہوئے تاکہ یزیدیوں کا تیر مولا کو نہ لگے روایت میں ہے کہ مولا کے ذوالجلالہ نے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا
مولا سے دفاع کرتے ہوئے اپنی بے زبانی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ جب امام باقر سے پوچھا گیا مولا کا ذوالجناح کیا کہہ رہا تھا، اس وقت مولا امام باقر فرماتے ہیں ذوالجناح کہہ رہا تھا کہ اے رسول کے امتیوں، اپنے وقت کے امام کو تم لوگوں نے شہید کیا، خدا تم پر لعنت کرے۔ اما یہ دفعہ مولا نے اپنے اسب با وفا سے فرمایا اے میرے اسب با وفا، ارے تم خیمگاہ کی طرف جانا، سیدانیوں سے کہنا میں حسین زان سے زمین پہ آ چکا ہوں۔ جب مولا کا ذوالجناح خیمگاہ میں پہنچا عزیزو، ساری سیدانیوں نے سر پیٹتی ماتم کرتی ہوئی ذوالجناح کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اتنا میں ایک چھوٹی بی بی ذوالجناح کے سامنے آ گئی، کہنے لگی اے بابا کے اسب با وفا، کیا میرے بابا کو پانی پلا کے شہید کیا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کیا؟ اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابو عبداللہ الحسین کے۔ عزیزوں، جب مولا حسین زین سے زمین پہ آیا، عمر ساتھ کہتا ہے شمر حسین کے سر کو تن سے جدا کرو۔ شمر ملعون آتا ہے یا اللہ میں کیسے بیان کروں۔ شمر ملعون آتا ہے جب پہلی دفعہ خنجر چلایا، مقتل کی روایت ہے حضرت آدم نے پیڑ پھیل لیا، رسول اللہ میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری دفعہ جب خنجر چلایا، حضرت نوح نے کہا یا رسول اللہ میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری دفعہ جب خنجر چلایا، حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ اتنے میں جب چوتھی دفعہ خنجر چلا، خود رسول اللہ کہتے ہیں یا علی میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ پانچویں دفعہ جب خنجر چلا، مولا علی خود کہتے ہیں یا زہرا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ جب آخری دفعہ چلایا، حضرت زہرا نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے آغوش میں رکھ کر بارگاہ الہی میں کہا خدایا میں نے اس سے چکی پیس کے پالا تھا۔ مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم ابو عبداللہ الحسین کے۔ جب شمر ملعون سے عمر سعد کہتا ہے اے عمر سعد تو یہ بتا کہ تلوار کو یا خنجر کو تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ تو نے کئی دفعہ حسین کو ذبح کیوں کیا؟ کئی دفعہ حسین کو کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تو ملعون کہتا ہے اے عمر سعد میرا خنجر بہت تیز تھا، ارے جب بھی میں حسین کا گلا کاٹتا تھا ایک بی بی کی ہاتھ وہاں جاتا۔ مولا سلامت رکھیں، کوئی غم نہ دے سوائے غم ابو عبداللہ الحسین کے۔ عزیزو، امام حسین کو شہید کر چکے، مولا کے سر کو تن سے جدا کر چکے، کافی تھا مولا
کے حق میں، لیکن کیا ان ظالموں نے اس پہ بس کیا؟ واللہ نہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہتا ہے مجھے ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ سارے شہداء کے لاشوں کو پامال کر دوں۔ سارے جلادوں کو بلاتا ہے، ارے جس نے جس کو بھی شہید کیا ہے جاؤ اس کا سر تن سے جدا کرو۔ کچھ ملعون آئے جوانوں تصور کرو، کچھ الملعون آئے خنجر لے کر تلوار لے کر، ارے کسی نے علی اکبر کا سر تن سے جدا کیا، کسی نے عباس کا سر تن سے جدا کیا، کسی نے حبیب کا سر تن سے جدا کیا، کسی نے جان کا سر تن سے جدا کیا۔ سارے سروں کو جمع کیا گیا تو ہمارے ساتھ کہتا ہے یہ تو صرف 71 سر ہے، ہم نے 72 لوگوں کو مارا ہے۔ ایک ملعون کہتا ہے ارے اس کا سر لے کے کیا کرو گے؟ وہ تو حسین کا ششماک علی اصغر ہے۔ ملعون ہمارے ساتھ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، جاؤ اس کا بھی سر لے آؤ۔ عزیزو، دو ملعون گھوڑے پہ سوار ہو کے خیمگاہ کی طرف آئے، جہاں بھی نرم مٹی دیکھتے تھے وہاں نیزہ مارتا تھا۔ کئی دفعہ نیزہ مارنے کے بعد جب ایک نیزہ سے ننھا سے چننا سے علی اصغر باہر آیا، علی اصغر کی ماں رباب خیمگاہ سے دیکھ رہی ہے، ملعون گھوڑے سے اترا، علی اصغر کے سر کو تن سے جدا اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ تمام شہداء کے سروں کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کہتا ہے گھوڑوں کو تیار کرو، اور اس کے بعد شہداء کے جنازے پر لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزیزوں، ایسے گھوڑے دوڑائے کہ ایک ملعون آ کر ہمارے ساتھ سے کہتا ہے ہمارے ساتھ ایسا حسین کے جنازے کو ہم نے پامال کیا ہے، اگر حسین کی ماں بھی آ جائے تو پہچان نہیں پائے گی۔ اس ملعون نے صحیح کہا تھا۔ جب 11 محرم کو بی بی زینب اپنے بھیا کے جنازے پہ آئی ہے تو زینب پہچان نہ سکی، آواز دی انت اخی حسین، آیا میرے بھائی حسین ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ ان تمام جنایت کے بعد عزیزوں اب شام غریب آ گیا۔ ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ جتنے بھی مال غنیمت ہے اسے لوٹ لو۔ سارے مال غنیمت جمع کیے گئے۔ ایک ملعون کہتا ہے کہ سب نے جو کچھ تھا، جو کچھ صحابہ کے پاس تھا وہ تو لے لیا تھا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب دیکھا کہ حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، میں نے اسے نکالنا چاہا، ورم کی وجہ سے وہ نکال نہ پایا۔ وہ ملعون کہتا ہے میں نے حسین کی اس انگلی کو ایک پتھر پہ رکھا اور دوسرے پتھر سے ایسا ایک دفعہ ہمارے ساتھ کہتا ہے جب سارے مال غنیمت جمع کر چکو تو جاؤ خیمگاہ کی طرف، خیمگاہ کو آگ لگا دو۔ عزیزوں، جب خیمگاہ میں آگ لگی، اس خیمے میں آگ لگی تو سیدانیہ دوسرے خیمے میں پناہ لیتی تھی، دوسرے خیمے کو بھی آگ لگی، تیسرے خیمے میں پناہ لی۔ اس طرح امام زین العابدین کے خیمے میں سب جمع ہو گئے۔ اتنے میں حضرت زینب امام سجاد سے کہتی ہے اے سجاد، اب آپ بتائیے کہ ہم سب جل کر مر جائیں یا یہاں سے بھاگ جائیں؟ امام نے فرمایا اے ففی اماں علیکن الفرار،
آپ سب اپنی جان بچائیے اور بھاگ جائیے۔ بس عزیزو، جب جلتے ہوئے خیمے سے بھاگے ہیں، کسی بچے کا دامن جل رہا ہے، کسی کا کرتا جل رہا ہے، جب بھاگے جا رہے تھے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے بھاگے نہیں جا پائے، گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر یہ بچے یہیں پہ مر گئے۔ بس عزیزو، جب خیمہ گاہ میں آگ لگا دی گئی، ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شہزادی کو خیمے کی طرف بڑھتی ہے، آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہے، ایک جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتی ہے، آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہے۔ اتنے میں ایک دفعہ جب چلی گئی اور اپنے پیٹھ پر کسی مریض کو لے کر باہر آئے، جب میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ وقت کے امام۔ مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ عزیزو، شام غریبہ ہے آج اور ہم تھوڑی دیر کے اندھیرے میں ہیں نا، اس کے بعد تو ہم چلے جائیں گے، روشنائی ہوگی، ہمارے گھروں میں لیٹ ہوں گے۔ ہم اور آپ تو ابھی تھوڑی دیر صدمے پہ ہے نا، ہم اور آپ دن بھر ماتم کر کے آئے ہیں نا، لیکن اس کے بعد جا کر تو آرام کریں گے نا۔ لیکن ذرا زینب کے دل سے پوچھو، وہ زینب ارے جس نے پورے دن بچوں پہ ماتم کی ہو، اب بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک دفعہ عمر سعد کے لشکر نے کہا اب تو اس قیدیوں کو، اسیروں کو بھی کچھ کھلایا جائے، کچھ پلایا جائے۔ جب اہل حرم میں 3 دن کے بھوکے پیاسوں کو پانی آیا تو شہزادی زینب فرماتی ہے ارے اسیر میں جتنے بھی سب سے چھوٹے ہیں انہیں پہلے پانی پلا دو۔ اتنا کہنا تھا، سکینہ کو پہلے پانی تو ملا، لیکن سکینہ نے کوزے کو لے کر گودال قتل گاہ کی طرف بڑھی۔ کسی نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی پھوپھی اماں آپ ہی تو بتا رہی ہے کہ چھوٹے کو پہلے پانی پلایا کرو، میرا اصغر بڑا پیاسا تھا۔ بس آخری جملہ زحمت تمام عزیزو، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین۔ جب خیمہ گاہ میں آگ لگا دی گئی، بچے جب اس بیابان میں بھاگے ہیں نا عزیزو، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے جب بچوں کو جمع کیا ہے، سارے بچے تو ملے لیکن ایک بچی نہ ملی، وہ بھائی بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہ ملی۔ جب حضرت زینب حضرت ام کلثوم ڈھونڈتی ہوئی نہر فرات کے قریب پہنچی، وہاں بھی سکینہ نہ ملی۔ جب گودال قتل گاہ کی طرف آئی، اینا اینا یا سکینہ، بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کی تو آواز نہ آئی۔ ارے ایک جنازے سے آواز نکلی، بہن زینب آہستہ آ جائیے، سکینہ بڑی زخمی ہے، میرے پاس سوئی ہوئی۔ حضرت سکینہ جو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا کے قدموں پہ سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی، حضرت زینب نے سکینہ کو بیدار کیا، آغوش میں لیا، کہنے لگی سکینہ میری بیٹی سکینہ، تم بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، آج بابا کے قدموں پہ کیسے سو گئی؟ سکینہ معصومیت میں کہتی ہے پھوپھی اماں سینے پہ سونے آئی تھی، لیکن سینے پہ اتنے تیر اور تلوار تھے میں سر نہ رکھ سکی۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما سمع حسين.